اس دنیا میں ایک ایسی قسم کے لوگ موجود ہیں جنہیں ایتھیسٹ کہتے ہیں، ملحد یعنی داہریہ۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، نہ ہی ہم مرنے کے بعد کوئی حساب دیں گے، ہم آزاد ہیں، ہم پر کسی کا بھی حکم لاگو نہیں ہوتا، ہم اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے صرف اور صرف بچنے کی خاطر انہوں نے یہ ایک بیوقوفانہ سا نظریہ اختیار کیا ہوا ہے۔ ان سے ایک بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ انسان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو کون ایسا بیوقوف انسان ہے جو اپنی مرضی سے پیدا ہونا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتا ہے تو پھر بھی وہ کسی غریب گھر میں پیدا ہوتا ہے؟ یا تم اپنی مرضی سے ماں کے پیٹ میں تھے، یا اپنی مرضی کے گھر میں تم پیدا ہوئے تھے، یا اپنی مرضی کے ہسپتال میں پیدا ہوئے تھے؟ تم تو اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتے، تو جینا تو دور کی بات ہے۔ یہ سارا کچھ، یہ سارا نظام کسی نہ کسی ذات کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ صرف اور صرف یہ اس وجہ سے کہ اگر اسلام کو مانیں گے تو اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا، اور اپنی بدکاریوں اور گناہوں کی وجہ کو نہ روکنے کی وجہ سے یہ اسلام کے ہی سرے سے انکاری ہو گئے اور اللہ کی ذات کے ہی انکاری ہو گئے کہ کوئی ایسی چیز موجود ہے۔ حالانکہ یہ اتنا بیوقوفانہ سا نظریہ، اتنی بڑی کائنات کا نظام، یہ سمجھتے ہیں کہ خود بخود چل رہا ہے، بس کوئی آیا کسی نے بنا دی اور وہ آٹو پائلٹ پہ چھوڑ دی۔ تو اس طرح کا اگر کوئی دنیا میں صرف اور صرف چرخہ ہے نا، تو جب تک اسے کوئی نہ چلانے والا ہو تو وہ نہیں خود بخود چلتا۔ یہ تو کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات، جس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، اور وہ خدا ہے۔ کوئی تو ہے نا جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا۔ تو ان لوگوں کے حوالے سے اللہ کریم نے واضح طور پہ قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بڑھو اللہ کی طرف، تمہیں کال مل رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ انکار کا راستہ چھوڑ دو اور اختیار کا راستہ، اقرار کا راستہ اپنا لو۔ لیکن یہ قرآن، یہ کائنات کا نظام، سب کچھ ان کے سامنے ایک کھلی کتاب ہے، یہ ماننا نہیں چاہتے۔ صرف اور صرف حالانکہ یہ جب چاہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان اپنی طرف سے خودکشی کی کوشش کرتا ہے، پوری اٹیمپٹ کرتا ہے۔ لوگ دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں لیکن پھر بھی بچ جاتے ہیں، اپنے آپ کو آگ لگا لیتے ہیں، کچھ لوگ پھر بھی بچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلے تم نہیں کر سکتے، یہ فیصلے کرنے والی کوئی اور ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا نا، یہ صرف ان پہ نہیں لازم آتا کہ تم دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف یا بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف، یہ ہم مسلمان، ہم کلمہ گو انسانوں پہ بھی لازم آتا ہے کہ ہم بھی اللہ کا ذکر بڑھ چڑھ کر کریں۔ اور قرآن میں اگر سب سے زیادہ کسی نام کا ذکر آیا نا تو وہ اللہ کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کا ذکر قرآن میں اتنی دفعہ آیا ہے اور اللہ کے ذکر کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ قرآن میں آگے پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کے بھی ذکر کرو، بیٹھے ہو تو پھر بھی ذکر کرو، لیٹے ہو تو پھر بھی ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر کا حکم تو ذرا ایک سائڈ پہ رکھ دینا، اگلی بات جو ہے کہ اگر تم کھڑے ہو تو پھر بھی ذکر کرو، لیٹے ہو بیٹھے ہو پھر بھی ذکر کرو، ہمیں تو فارغ رہنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ تو اس قدر اللہ کے ذکر کی اہمیت ہے جس کو اللہ پاک نے بار بار، اور جو یہ ایتھیسٹ والا معاملہ ہے نا، یہ صرف اور صرف دنیا کے سیکولر کنٹریز یا یوروپین اور امریکن کینیڈین یہ لوگ جو ہیں ان میں نہیں موجود یہ ایتھیسٹ لوگ، یہ آج کل کثیر تعداد میں پاکستان کے اندر بھی آپ کے کالجوں، آپ کی یونیورسٹیز میں بھی موجود ہیں اور طلباء کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے کوئی لوگ امپریس ہوتے ہیں بڑا سمجھ کے، جی یہ بڑے ویل ایجوکیٹڈ سے بندے ہیں، حالانکہ بالکل علم سے عاری اور جاہل مطلق لوگ ہوتے ہیں یہ، جن کا سرے سے اپنے گناہوں سے باز نہ آنے کی وجہ سے نظریہ ہی یہ بن چکا ہے کہ کائنات ہی کوئی نہیں، سسٹم ہی کوئی نہیں، بنانے والا ہی کوئی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، بس ہم آ گئے ہیں، جئیں گے مریں گے، بس بات ختم، نہ اس کے بعد کوئی ہمیں اٹھا سکے گا، نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ اگر سب کچھ تمہارے اختیار میں ہوتا، ہر چیز برابر ہے، اور ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ ہر انسان برابر ہے، کوئی چیز ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو کوئی کسی سے اوپر ہے، تو اس کے تو اینٹی تم سب سے پہلے خود ہو۔ تمہارے ملکوں کے اندر انصاف قائم کرنے والے جو لوگ ہیں، جو جج ہیں تمہارے کورٹس میں ہیں، وہ بھی تو تم میں سے ہی ہیں، وہ پھر کیوں تم سے اوپر ہیں؟ وہ کب کیسے کسی کا فیصلہ کوئی کر سکتا ہے اگر سب انسان برابر ہیں؟ پھر تو کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کا دستور ہے،
یہ دنیا کے معیار ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تو سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں اللہ نے زمین بنائی اور زمین کانپنے لگی، پھر اللہ کریم نے اس کے اوپر پہاڑ رکھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ زمین مٹی سے غالب ہیں، پہاڑ مٹی پہ غالب ہیں۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں حضور اللہ نے آگے کیا بنایا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے پھر پہاڑوں سے بھی غالب ایک چیز بنائی، لوہا، جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اور پھر لوہے کے بعد جو لوہے پہ چیز غالب ہے، اللہ کریم نے وہ آگ بنائی جو لوہے پہ بھی غالب ہے۔ اور پھر آگ پہ بھی ایک چیز غالب ہے، پانی، اللہ نے پانی بنایا جو پھر آگ پہ بھی غالب ہے۔ اور یہ درجہ بندی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب تمام مخلوقات بنائی، ان میں تمام مخلوقات میں سب سے پہلے جو تمام مخلوقات پہ غالب ہیں وہ ہیں انسان۔ اسے حیوان ناطق بھی کہتے ہیں، انسانوں کو حیوان ناطق بھی کہتے ہیں، بولنے والا انسان، جانور اسے کہتے ہیں، حیوان ناطق بولنے والا جانور۔ اور پھر انسانوں میں سب سے افضل مسلمان ہے۔ اللہ کریم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے ہاں کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور مسلمان اسلام کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اور سب سے افضل مخلوقات میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ پھر مسلمان ہیں، انسانوں میں سب سے افضل مسلمان ہیں، اور پھر اللہ کے نیک بندے ہیں، اور پھر اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تمام انبیاء کرام ہیں، تمام انسانوں سے نیک بندوں سے افضل دیگر انبیاء کرام ہیں، اور پھر تمام انبیاء کرام سے افضل امام الانبیاء، سردار الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور پھر حضور سے افضل اللہ کریم کی ذات ہے۔ یہ درجہ بندیاں، یہ دستور کائنات کا اللہ کریم کا بنایا ہوا ہے۔ یہ دنیا کسی سسٹم کے تحت چلتی ہے۔ ان کا تو یہ ایک بیوقوف سا نظریہ ہے نا کہ بس کسی نے دنیا بنا دی یا پھر آٹو پائلٹ پہ چھوڑ دی، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چل رہا ہے دنیا کا نظام، کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا۔ یہ رشتے، یہ ادب، یہ ماں بہن بیٹی، یہ سارا کچھ اسلام نے تو دیا ہے۔ اگر کوئی گورا انگریز کوئی بھی گورا انگریز آج اپنے ملک میں کسی عورت کی عزت کر رہا ہے نا، تو یہ تمیز اس نے اسلام سے ہی لی ہے۔ کیونکہ عرب میں اسلام سے آنے سے پہلے لوگ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو جو لوگ چلیں قرآن حدیث کو نہیں بھی مانتے، ہسٹری پڑھیں تو انہیں پتہ چلے کہ جب بیٹی پیدا ہوا کرتی تھی تو لوگ کیا زندہ درگور نہیں کر دیا کرتے تھے؟ کیا بیٹی کو منحوس نہیں سمجھا جاتا تھا؟ لیکن جب اسلام آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بیٹی بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور اسے جینے کا حق اللہ نے دیا ہے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس کا جینے کا حق بھی چھینو۔ پھر حضور نے بیٹی کی، عورت کی قدر سکھائی کہ اسلام میں جب عورت کو ماں کا رتبہ دیا گیا تو پھر فرمایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے، یہ وہ ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں بیٹی کو جو پال کے بڑا کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ ساری تمیزیں جو آج آپ لوگ اپنے ملکوں میں کر رہے ہیں، یہ اسلام سے ہی سیکھی ہیں۔ آپ کا تو بیک گراؤنڈ ہی کوئی نہیں، آپ کی تو ہسٹری ہی کچھ نہیں۔ یہ جو تمیز آج آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، انصاف کا معاملہ، معاشی نظام، یہ سب کچھ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہی قانون ہے، اسلام کا ہی دیا ہوا سارا یہ فلسفہ ہے، جس کو آپ آج فالو کر رہے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ تمام کام کرنے والے تو مسلمانوں کے تھے، لیکن اپنایا ان کو غیر مسلموں نے ہے، لادین لوگوں نے ہے۔ لیکن ہمارا جو مین آج ٹاپک تھا ایتھیسٹ پہ، ایتھیسٹ ایک بڑا خطرناک سا نظریہ ہے۔ یہ لوگ بڑے بے حد جاہل لوگ ہیں۔ ان کا مناظرہ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے ہوا، ایک داہریے کا مناظرہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ سے ٹائم طے ہوا کہ کل جی فلاں جگہ پہ آپ بیٹھیں گے اور ہم سے آپ کا مناظرہ ہوگا۔ تو امام صاحب تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، تو داہریے نے پھر مسلمانوں کو کہنا شروع کر دیا تمہارا امام بھاگ گیا، دیکھا وہ نہیں آئے گا، اسے پتہ تھا وہ مجھے نہیں ہرا سکتا۔ تو کافی وقت گزر گیا، امام صاحب تشریف لائے، تو آتے ہی اس نے کہا جی آپ تو سب سے پہلے وعدہ خلافی کر گئے ہیں، تو آپ نے تو وقت پہ آنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا تو پوچھے گا نہیں میں کیوں لیٹ ہوا؟ تو کہنے لگا جی بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں راستے میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ سمندر میں ایک درخت ہے، وہ اپنے آپ چلا، باہر آیا، کٹا، پھر اس کا ایک تخت سا بن گیا۔ تو وہ ہنسنے لگا کہ یہ تو کیسے ممکن ہے، تم پاگل ہو گیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا یہی تیرے سوال کا جواب ہے، جب یہ تخت نہیں اپنے آپ بن سکتا، لکڑی کٹ نہیں سکتی، تو دنیا کیسے بن سکتی ہے اپنے آپ؟
یہ تمہارا جاہلانہ